سورہ اعراف قرآن مجید فرقان حمید کی ان بڑی صورتوں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو ان بڑی 7 صورتوں کو جس نے حفظ کیا، یعنی اس کو یاد کیا اور ان کی تلاوت کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہت زیادہ باعث ثواب ہے۔ اور ان میں سے ایک صورت سورۃ الاعراف۔ قرآن پاک کی کئی صورتیں مکی صورتیں اور کئی مدنی صورتیں ہیں۔ زیادہ تعداد مکی صورتوں کی ہے اور ان کی تعداد 86 ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سورۃ الاعراف یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں سے سب سے زیادہ بڑی صورت وہ سورۃ الاعراف ہے۔ یاد رکھیں محترم سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ترتیب نزول ہے اور ایک ترتیب مصحف شریف۔ ترتیب نزول یہ کچھ اور ہے اور ترتیب مصحف وہ کچھ اور ہے، یعنی حسب حال آیتیں صورتیں یہ نازل ہوتی رہیں، مگر جو کچھ لوح محفوظ پر جیسے محفوظ گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے، اللہ کے عطا کردہ علم سے آپ اپنے آگے صحابہ کرام علیہ مردوان کو یہ فرما دیا کہ اس صورت کو فلاں صورت کے ساتھ رکھو، اس صورت کو فلاں صورت کے ساتھ۔ اس لیے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں سورہ بقرہ تو سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، حالانکہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، وہ مدنی صورت ہے۔ اچھا، پھر اور کئی صورتوں اب سورۃ الاعراف ہے تو یہ صورت مکی صورت ہے، تو ترتیب مصحف کے مطابق یہ صورت اسی نمبر پر ہے۔ اور مکی صورتوں میں جو طویل ترین اور لمبی صورت ہے، بڑی صورت ہے، وہ سورۃ الاعراف ہے۔ چند آیتوں کا استثناء کیا گیا ہے کہ ان کے علاوہ بقیہ یہ ساری صورت مبارکہ یہ مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے 24 رکوع ہیں اور 206 اس میں آیتیں ہیں۔ اعراف کہتے ہیں بلند جگہ کو، دوزخ اور جنت کے درمیان وہ جگہ ہیں جسے اعراف کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ یہ سورت چونکہ مکی ہے اور اس کے بنیادی جو مکی صورتوں کے مضامین ہوتے ہیں، اس میں بیسک چیزیں اللہ رب العالمین کی توحید، نبیوں کی رسالت، اللہ پاک نے ان چیزوں کو تو بیان فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیسک عقائد ہیں، یعنی اللہ کی توحید اور نبیوں کی رسالت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کے بعد جو بیسک عقائد یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا، حشر نشر ہونا، قیامت قائم ہونا، یہ ساری چیزوں کو مکی صورتوں میں عام طور پر بیان کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت زیادہ واقعات بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ ذکر ہے، ابلیس کا سجدہ نہ کرنا اور پھر اس کا مردود اس کو قرار دے دینا، یہ بھی اسی پارے کے اندر ذکر ہے۔ اس پارے میں اللہ پاک نے لباس کو نعمت کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اس پارے کے اندر کئی انبیاء کرام علیہ السلام ان کے واقعات بھی اسی سورہ مبارکہ اور اس پارے میں موجود ہے۔ بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ رب العالمین کے دیدار کے حوالے سے جو طلب کی، جو آپ نے تمنا ظاہر کی، وہ بھی اسی سورۃ الاعراف میں اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا ہے۔ بلعم بن بعورہ، اس کے بارے میں بھی سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا ہے، اور بلعم بن بعورہ اور اس کی تباہی اور اس کے اسباب وہ بھی سورۃ الاعراف میں بیان ہوئے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا سب سے پہلا سجدہ ہے۔ قرآن پاک میں 14 سجدہ تلاوت ہیں، تو جو پہلا سجدہ ہے وہ یہی سورۃ الاعراف جس کی آخری آیت میں وہ سجدہ موجود ہے۔ اور یہ 9ویں پارے کے اندر سورہ انفال سے اوپر چونکہ سورہ اعراف کا اختتام ہو رہا ہے، وہیں وہ آیت سجدہ ہے۔ تو کئی طرح کی مناسبتیں اس سورہ مبارکہ کو ہیں۔ اللہ ہمیں یہ سورت مبارکہ حفظ کرنے کی بھی توفیق دے، بار بار پڑھنے کی بھی توفیق دے۔